وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا وَمَن يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیہ نمبر 32، 33 اور 34 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سورہ نور کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عفت انسانی کے قوانین بیان فرمائے اور انسانی عفت کے برخلاف اگر کوئی کام کیا جائے، جرم کیا جائے، تو اس کے ثبوت پر جو اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے اس کا ذکر فرمایا، یا پھر کوئی جھوٹا الزام لگائے تو اس کی سزا کا ذکر فرمایا، اور اسی قسم کا واقعہ میاں بیوی کے درمیان پایا جائے تو لعان کے قانون کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جھوٹا الزام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو منافقین نے باندھا تھا، یعنی واقعہ افک، اس کا تفصیل سے ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو باخبر کیا کہ آئندہ اس قسم کی باتوں میں شریک نہ ہوں، بلکہ مسلمانوں پر یعنی حسن ظن رکھیں، یہ واجب ہے۔ پھر حق تعالی شانہ نے اس جرم کے انسداد کے طور پر، یعنی اس سے رکنے کے طور پر استیزان کا مسئلہ بیان فرمایا۔ تو استیزان کے مختلف طریقے ذکر فرمائے، جیسے کہ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر غض بصر یعنی نگاہوں کا نیچے رکھنا۔ اگر گھر میں جانے کی اجازت مل بھی جائے تب بھی اندر اگر خواتین ہیں تو ایک دوسرے سے نظریں جھکانے کا حکم ہے، یا گھر سے باہر بھی اگر غیر محرم کا آمنا سامنا ہو تو دونوں کو، مرد اور دونوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا، اور ساتھ ساتھ اپنے ناموس کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان محارم کا ذکر کیا جن سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات بھی اب ذہن میں رکھیے کہ مرد کے جسم میں ایک حصہ ایسا ہے جس کا ہمیشہ چھپائے رکھنا فرض ہے، اور نماز کے اندر بھی اس کا چھپا رہنا یعنی لازمی اور ضروری، اور نماز کے علاوہ بھی، اور وہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ ہے، جس کا ظاہر کرنا کسی مرد کے سامنے بھی اس کی اجازت نہیں۔ لیکن خواتین کا پورا جسم سر سے پاؤں تک اس کا مستور رہنا، چھپا رہنا یہ ضروری ہے، نماز کے اندر بھی، نماز کے باہر بھی، سوائے چہرے اور 2 ہتھیلیوں کے۔
قدموں کے بارے میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ بھی سطر میں شامل ہے، اور لیکن بعض کہتے ہیں کہ چہرے اور ہتھیلی کی طرح وہ سطر میں شامل نہیں، لیکن باقی جسم کا مستور رہنا نماز میں بھی ضروری ہے، اور کسی بھی غیر محرم کے سامنے اس کا مستور اور چھپا رہنا ضروری ہے۔ بہر صورت حق تعالی شانہ نے غض بصر کے سلسلے میں حکم دیا کہ مرد بھی اپنی نظریں جھکائے رکھیں، عورتیں بھی اپنی نظریں جھکائے رکھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتفاقی نظر تو معاف ہے، لیکن اس کے بعد دوسری نظر وہ معاف نہیں۔ اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، بلا وجہ دوسرے کو یعنی غیر محرم کو دیکھنے والے پہ خدا کی پھٹکار، اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اگر وہ بھی اپنے دل میں اس خواہش کا اظہار رکھے تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی پھٹکار۔ یعنی اگر دونوں کے جذبات ایسے ہیں کہ وہ دیکھنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے تو دونوں ملعون ہیں، لیکن اگر ایک طرف سے تو نظر لگانے والا اور دوسری طرف سے اس کو خبر ہی نہیں ہے، وہ تو ماخوذ نہیں ہوگا، لیکن دونوں کے اگر جذبات ایسے ہیں تو دونوں کے دونوں کی ماخوذ ہوں گے۔ ایسے ہی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے ضمانت دے دو چیزوں کی حفاظت کی، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، ایک جو دو رانوں کے درمیان ہے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو دو جبڑوں کے درمیان یعنی زبان، دو رانوں کے درمیان یعنی شرمگاہ، جو ان کی حفاظت کرے، مجھے ضمانت دے کہ ان کو غیر محل میں صرف نہیں کرے گا، تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ دو ایسی اہم چیزیں ہیں، اگر یہ محفوظ ہو جاتی ہیں تو آدمی بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہی دو چیزیں اگر کنٹرول سے باہر ہیں تو پھر بہت ساری برائیاں جنم لے سکتی ہیں۔ تو خیر اس کی حفاظت کے لیے یہ قانون ہوا کہ کسی کے گھر میں آنا جانا ہو تو اجازت کے ساتھ ہو، بلا اجازت نہیں، اور کبھی آمنا سامنا ہو تو نگاہیں جھکا لی جائیں۔ اس سلسلے میں آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، اسی نظام عفت اور عصمت کے لیے اللہ ایک اور قانون، ایک اور طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر اس پہ بھی عمل کیا جائے تو ہر قسم کے فواحش اور منکرات کا سد باب ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بے نکاح ہیں ان کا ٹھیک ٹائم پہ نکاح ہو جایا کرے، ان کا نکاح ہو جایا کرے جی، تو اس طریقے سے بھی فواحش اور منکرات کا سد باب ہو جائے گا جی۔ تو فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور نکاح کرا دو، یعنی یہ سرپرستوں کو حکم ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے زیر دست ہے تو اس کے سرپرستوں کو حکم ہے، اور عموماً جو چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہی اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں، لیکن فرض کرو کہ کسی کا کوئی بڑا نہیں تو پھر اس کو یہ کام خود ہی کرنا ہوگا، لیکن عمومی طور پہ چونکہ رشتہ ازدواج ماں باپ یا عزیز و اقارب میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہی طے کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں انہی کو حکم دیا جو سرپرست ہیں۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور نکاح کر دو بے نکاحوں کا جو تم میں ہیں۔ تو ایامہ ایم کی جمع ہے، اور ایم اصل میں کہتے ہیں اس کو کہ جس کی ایک مرتبہ شادی ہو چکی ہو، پھر وہ شادی کسی وجہ سے ختم ہوگی، یعنی اس کا انتقال ہو گیا ان میں سے ایک کا، میاں کا یا بیوی کا، یا طلاق کے ذریعے سے علادگی ہوگی، تو اس کو ایم کہتے ہیں۔ لیکن یہاں اس سے مجازی معنی مراد ہے
کہ جس طرح وہ نکاح کے بعد اب بے نکاح ہو گئے ہیں، تو اس طرح جو ہماری اصطلاح میں کنوارے ہیں جن کی ابھی تک شادی ہوئی ہی نہیں، تو اس کا اطلاق اس پہ بھی مجازی معنی کے طور پہ ہے۔ تو یہاں ایامہ کا معنی ہے مطلقاً، یعنی جو بے نکاح ہیں، جن کا کبھی ہوا تھا اب نہیں رہا، یا جن کا ابھی تک ہوا ہی نہیں۔ اور یہ اس لیے کہ شریعت میں جن کا نکاح ہوا ہی نہیں ان کو بکر کہتے ہیں، جس کو ہم کنوارہ کہتے ہیں، کنوارہ یا کنواری بکر جی، اور ایم کہتے ہیں جن کا کبھی ہوا تھا لیکن اب نہیں رہا۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے، الأیم تستامر جی، اور والبکر تستاذن، کہ جو ایم ہے یعنی جس کی کبھی شادی ہو چکی وہ عورت، اس سے تو باقاعدہ اجازت لی جائے دوسرے نکاح کی، اور جب تک کہ وہ اپنی زبان سے رضامندی کا اظہار نہیں کرے اس وقت تک دوسری جگہ اس کا نکاح نہیں کیا جائے گا کہ آپ کا نکاح فلاں سے کرنا ہے، باقاعدہ زبان سے کہے۔ لیکن بکر یعنی جو کنواری ہے تو تستاذن، اس سے اجازت لی جائے یعنی مشورہ کیا جائے، اور اگر وہ زبان سے ہاں نہ کا جواب نہ بھی دے، خاموشی اختیار کر لے تو اس کی خاموشی بھی اجازت ہے، خاموشی بھی۔ ہاں یہ کہ صراحتاً انکار کر دے کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، تو پھر اسے بھی مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن وہ کہہ دے کہ مجھے منظور ہے یا خاموش ہو جائے تو خاموشی بھی رضا ہے۔ لیکن جس کا ایک مرتبہ نکاح ہو چکا ہو اس کے لیے باقاعدہ زبان سے اقرار کرنا یا ہاں نہ کا جواب دینا ضروری ہے۔ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایم کا لفظ بکر کے مقابلے میں بولا ہے، تو اس کا معنی کہ ایم وہی ہے جس کا کبھی نکاح ہو چکا ہے، اور بکر وہ ہے جس کا نہیں ہوا۔ لیکن اس آیت میں مجازاً دونوں ہی مراد ہیں کہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو، اور صرف یہ نہیں کہ آزاد مرد اور جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو، بلکہ والصالحین من عبادکم، جو باصلاحیت ہیں تمہارے غلام باندیوں میں، من عبادکم و امائکم، عباد کا معنی غلام، اما کا معنی باندیاں، تو تمہارے یعنی غلام باندیاں جو اگر باصلاحیت ہیں تو ان کو بھی، ان کا بھی نکاح کرا دیا کرو۔ یہ اس میں صالحین کی قید اس لیے لگائی کہ اگر یعنی نکاح کرنے کے بعد ان سے بغاوت کا خطرہ ہے کہ وہ مالک کی خدمت انجام نہیں دیں گے جی، اور خرابیاں پیدا کریں گے، بھاگ جائیں گے، تو پھر بے شک ان کی شادی نہ کرو، کیونکہ ان کا اصل کام تو مالک کی خدمت ہے۔ لیکن وہ باصلاحیت ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد بھی وہ مالک کی ڈیوٹی میں سرگرم رہیں گے، فرق نہیں آئے گا، تو ایسی صورت میں ایسے غلام باندیوں کو بھی رشتے ازدواج میں منسلک کر دیں۔ بہرحال فرمایا کہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دو، تو یہ بھی فواحش اور منکرات کے روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا، اس لیے کہ امام الہند شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے فطرتی طور پر انسان میں خواہش نفسانی کا ایک مادہ پیدا کیا ہے، شہوت کا ایک مادہ پیدا کیا ہے، اور جس کا پورا کرنا انسان کے لیے از بس ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کھائے پیے بغیر چارہ کار نہیں، اس طریقے سے اس مادہ شہوت کے استعمال کے بغیر بھی چارہ کار نہیں۔ تو جس طریقے سے ہم بالکل فطرتی بات ہے، اور جس طریقے سے کہ کھانے پینے میں حرام حلال کی تمیز ضروری ہے جی، کہ اس خواہش کو بجھایا جائے، ختم کیا جائے حلال کھانے سے، تو اس خواہش کی تکمیل کو بھی پورا کیا جائے حلال ذریعے سے۔
یعنی اس میں بھی کوئی آزادی نہیں ہے کہ جہاں سے جیسے چاہے وہ پورا کرتا رہے، بلکہ جیسے کھانے پینے میں پابندی ہے اس طریقے سے نفسانی خواہشات کی تکمیل میں بھی پابندی ہے۔ تو عام جانوروں کا معاملہ نہیں ہے کہ نہ کھانے پینے میں پابندی اور نہ مادہ شہوت کے نکالنے میں پابندی، انسان کے لیے پابندی ہے، انسان قانون کا پابند ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے لیے جو جائز ذرائع ہیں وہ نکاح ہے، تو لہٰذا یہ ہے کہ نکاح کرایا جائے، جن کا نکاح نہیں ان کا نکاح کرایا جائے تاکہ وہ اس کی تکمیل بھی جائز ذریعے کے اندر کریں۔ اور نکاح کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں شریعت میں کہ جس سے اس مادے کی تکمیل کی جائے، کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ، اس سے پہلے جو سورہ مومنون تھی اس کے شروع میں فرما دیا تھا کہ دو ہی ذریعے ہیں، ایک منکوحہ بیوی، ایک شرعی باندی۔ باندیوں کے اندر واجب نہیں رہا، اب ایک ہی چیز رہے گی، شرعی بیوی۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، فرمایا جو اس کے علاوہ اور رستہ تلاش کرے گا وہ قانون توڑنے والا ہے، وہ حد سے گزرنے والا ہے۔ تو ایک ہی ذریعہ بس، اور کوئی ذریعہ نہیں جائز۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ان میں تمہارے معاشرے میں کوئی بے نکاح ہے تو اس کا نکاح کرا دو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نکاح کی ترغیب دی ہے تو وہاں انہوں نے اس کے بارے میں اور بہت ساری مفید باتیں، اس کے فوائد یا اس کے نہ کرنے کے جو مضرات اور نقصانات ہیں ان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اربع من سنن الانبیاء، دو چیزیں تو تمام نبیوں کی سنت سے تعلق رکھتی ہیں، سب نبیوں کی سنت سے تعلق رکھتی ہیں، جن میں النکاح، ایک نکاحی زندگی ہے کہ سب انبیاء کرام رشتہ ازدواج سے منسلک رہے ہیں، صرف ایک نبی اس سے مستثنیٰ ہے، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی ایک خاص خصوصیت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالزاد بھائی ہیں ٹھیک، تو ان کی ایک خاص کہ اللہ تعالیٰ فرمائے حصوراً، یہ اس سلسلے سے بند کیے ہوئے تھے، مطلب ان میں وہ خواہش اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی تھی لیکن اتنی کنٹرول میں تھی کہ بس ان کو حاجت ہی نہیں تھی، یعنی اتنے مستغرق رہتے تھے اللہ کی یاد میں کہ اس طرف ان کا دھیان اور خیال ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا اور شہید ہو گئے۔ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے انہیں ابھی شادی کا موقع آیا نہیں تھا کہ آسمان پہ چلے گئے، موقع نہیں آیا۔ اب جب دوبارہ حضور نے فرمایا کہ زمین پہ آئیں گے آسمان سے تو باقاعدہ نکاح ہوگا، پھر شادی کریں گے، پھر ان کے بچے بھی ہوں گے، اولاد بھی ہوگی، تو اس طرح وہ بھی اس سنت سے منسلک ہو جائیں گے۔ تو باقی تمام انبیاء کرام جتنے ہیں 1,24,000 کم و بیش بجز حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، سب کی سنت نکاح، تو یہ ہوگی اتنی اہمیت کی بات۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصی طور پہ کہ النکاح من سنتی، کہ میرا بھی خاص طریقے سے یہ طریقہ کار اور سنت ہے نکاحی زندگی گزارنا۔ اور جب بعض صحابہ کرام نے اس بات کا خیال ظاہر کیا اپنے طور پہ کہ ہم اگر نکاحی زندگی اختیار کریں گے تو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں بچے گا، کم بچے گا، لہذا ہم ایسا نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، تو حضور نے سختی سے منع کیا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، منہ پھیرا، وہ میرا نہیں ہے۔ تو تجرد کی زندگی، بے نکاحی زندگی اسلام میں قابل قبول نہیں۔ حضرت عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے ایک صحابی ہیں،
وہ اپنی قوم میں تشریف لے گئے اور اپنی برادری سے کہا کہ تم میری شادی کرا دو، میرا نکاح کرا دو، کیونکہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جنت میں کوئی بے نکاح نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بغیر شادی کے نہیں ہوگا، یعنی جنت میں جتنے لوگ بھی ہوں گے سب کے باقاعدہ نکاح ہوں گے، سب شادی شدہ ہوں گے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ میری شادی کرا دو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا النکاح نصف الدین فاتق اللہ فی النصف الباقی، کہ نکاحی زندگی سے آدمی کا آدھا دین محفوظ ہو جاتا ہے، اب باقی جو آتا ہے تو اس میں آدھا جو ہے اس میں خدا سے ڈرو اور اپنا تحفظ کرو، آدھے دین کو تو شادی سے ہی تحفظ مل جاتا ہے، باقی جو آدھا ہے اس میں خدا کا خوف اختیار کر کے اس کا بھی تحفظ کر لو۔ تو کتنی بڑی یعنی اس سلسلے میں اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو نکاح یعنی اسلام میں ایک مطلوب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل کی زندگی سے منع فرمایا، تبتل کا معنی یعنی تجرد کی زندگی، بے نکاحی زندگی سے آپ نے منع فرمایا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، الا یہ کہ کوئی آدمی مجبور ہے، کسی کے پاس یعنی نکاح کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے، یا جسمانی طور پہ نہیں ہے یا مالی طور پہ بالکل ہی طاقت نہیں ہے حقوق ادا کرنے کی، تو ایسی صورت میں وہ مجبور ہے، اور مجبور کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نکاح پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی مالی وسعت نہیں، یعنی ان کے پاس مکان کا انتظام نہیں، بیوی کے اخراجات کا انتظام نہیں، بیوی کو مار دینے کا انتظام نہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ کثرت سے روزے رکھیں، یہ پھر اس قوت کو کچل دیں گی، اس کو روکے رکھیں گے۔ تو باقاعدہ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم التزوج فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے اس کو شادی کرنی چاہیے، اور جو نہیں کر سکتا تو فرمایا وہ کثرت سے روزہ رکھے۔ اسی کے بعد صحابہ کرام نے آپ سے اجازت چاہی تھی کہ کیا ہم مردمی قوت کو ختم نہ کر دیں، تو حضور نے فرمایا اس کی ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کثرت سے نفلی روزے رکھو، اس سے کہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، کبھی بھی موقع آ سکتا ہے، تو ہمیشہ کے لیے اس قوت کا ختم کر دینا یہ نامناسب بات ہے، لیکن وقتی طور پر اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس کا متبادل حضور نے فرمایا کہ روزہ ہے، نفلی روزہ رکھو۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی، اور بے نکاحی زندگی کو آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ کے ایک صحابی حضرت کاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ نے پوچھا کہ کاف تمہاری بیوی ہے؟ کہ جی حضور میری تو بیوی نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے پاس مال ہے؟ کہ جی ہر قسم کا مال ہے، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، جی مال تجارت وغیرہ سب کچھ ہے، غلام بھی۔ فرمایا اچھا تو پھر کوئی شرعی باندی ہے؟ کہ جی باندی بھی کوئی نہیں۔ فرمایا پھر تو شیطان کا بھائی ہے، مطلب کہ سب چیزیں تیرے پاس مہیا ہیں اور پھر تیری شادی نہیں، تو پھر تو غلط کاری میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی ہے اس کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، مالی وسعت ہی نہیں ہے، تو مجبور ہے، ٹھیک ہے، لیکن تیرے پاس ہر قسم کا مال موجود ہے، پھر نہ شرعی باندی ہے نہ بیوی ہے، تو پھر تو شیطان کا بھائی ہے، مطلب ہے کہ تیرے لیے شیطانی کاموں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ تو خیر حق تعالیٰ شان نے اس آیے کریمہ میں یہی بات سمجھائی کہ جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو، اور یہ کہ اس بات کا اندیشہ بھی نہ ہو کہ جناب پھر کون کمائے گا، پھر بیوی کے لیے کون لائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ خود اس غنی کر دے گا، یعنی روزی کا معاملہ نکاح سے الگ ہے، روزی کی وسعت یا روزی کی تنگی ایک الگ معاملہ ہے، کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو کنٹرول کر کے دیتا ہے، کبھی زیادہ وسعت سے دیتا ہے، لیکن جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے تو اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے، بلکہ وہ ایک ایسی چیز ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ وسعت کے دروازے کھول دے، اس لیے کہ ہر آدمی کی روزی الگ الگ اللہ نے مقرر کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو بیوی جب آئے گی تو اس کی روزی الگ سے مقرر ہے، اس کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جب ایک آدمی کی مالی وسعت ٹھیک نہیں، جب وہ نکاح کر لیتا ہے، اس پر ذمہ داری کا ایک بوجھ پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ کسب معاش کے لیے بھی کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر پہلے سست تھا تو اب ذرا کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ بھئی مجھ پہ ذمہ داری پڑ گئی ہے، تو ذمہ دارانہ زندگی آ جاتی ہے، اور پھر کسب معاش کے لیے محنت کرتا ہے، اور نئے نئے دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس لیے محض اس اندیشے سے نکاح نہ کرنا یہ غلط بات ہے۔ ہاں کسی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بالکل ہے ہی نہیں ہے، تو وہ البتہ انتظار ضرور کرے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے تو اس کے بعد شادی کرے، لیکن خواہ کی اس طرح کی کہ جب تک اتنا سرمایہ نہیں ہوگا جی اس وقت تک نہیں کروں گا، تو یہ حماقت کی بات ہے۔ یعنی اس کو بڑے لمبے چوڑے سرمایہ کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے، معمولی گنجائش ہو تو کام شروع کر دیں، آگے وسعت کا دروازہ اللہ تعالیٰ خود کھولتے رہیں گے اس کے لیے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی ہے کہ 3 آدمیوں کی اللہ مدد فرماتے ہیں، مدد تو یوں سب کی فرماتے ہیں، لیکن 3 آدمیوں کی بالخصوص، ایک وہ جو نکاح کرے اس نیت سے کہ میں پاک دامن اور پاک صاف ستھری زندگی گزاروں گا، اس لیے تو اللہ اس کے لیے وسعت کے دروازے کھول دیتے، اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو آدمی جہاد کے لیے جاتا ہے، اگر اس کے لیے اسباب پیچھے نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا جو غلام ہے اور وہ آزادی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزادی کے بھی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو خیر فرمایا کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور نکاح کرا دو بے نکاحوں کا جو تم میں ہیں، اور تمہارے جو نیک اور صالح غلام اور باندیاں ہیں ان کا بھی۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر یہ لوگ فقیر ہیں فی الوقت، یعنی زیادہ مالی طاقت نہیں، فی الوقت فقیر ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو فکر کی بات نہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا۔ لیکن واجبی جو اخراجات ہیں وہ پورا کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی مہر بیوی کا دے سکے اور ضرورت کے مطابق اس کے لیے مکان اور خرچے کا انتظام ہو سکے، اتنا ہونا ضروری ہے جی، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ خود ان کو غنی بنا دیں گے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ چونکہ یہ ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے ضروری ہے با نکاحی زندگی جی، تو اللہ تعالیٰ نے نکاح کو انتہائی آسان قرار دیا ہے، بالکل آسان سا معاملہ، تاکہ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اس میں اتنی پابندیاں عائد کر دی ہیں کہ اب یہ مشکل ترین کام ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں جتنی خرابیاں اب جنم لے رہی ہیں وہ محض ہماری ناروا پابندیوں کی وجہ سے ہے۔ کہیں تو جہیز کی پابندی ہے جی، کہیں زیورات کی پابندی ہے، کہیں اتنے لمبے چوڑے ولیمے کی پابندی ہے، کہیں خاندانی پابندیاں ہیں کہ جب تک خاندان میں رشتہ نہیں ملے گا تو ہی ہوگا جی، اور نہ معلوم کتنی ہی سی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں جی، کہیں تعلیمی پابندیاں ہیں، کہیں کیا ہے۔ تو ان کی وجہ سے اب کتنے ہی نکاح سے جوڑے جو میں محروم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر وہ کسی قسم کی غلط کاری کر رہے ہیں تو اس کی ذمہ داری آخر کس پہ عائد ہوگی؟ ہماری ان ناروا پابندی کی وجہ سے ہم پہ ہی عائد ہوگی
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل آسان قرار دیا ہے کہ صرف 2 مسلمان مرد عاقل بالغ موجود ہوں اور ان کے سامنے ایجاب قبول ہو جائے، اگرچہ فی الوقت مہر کا ذکر بھی نہ ہو تو نکاح ہو جاتا ہے بس۔ باقی رات ولیمہ وہ سنت ہے، نہ ہوا تو نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مہر فی الوقت نہ دے سکا تو ادھار ہو جائے گا، قرض ہو جائے گا، نکاح کے اثر نہیں۔ بس نکاح تو 2 بول ہیں ایجاب قبول کے جو 2 گواہوں کے سامنے ہو جانے چاہیے۔ خطبہ کا پڑھنا بھی سنت ہے، اور بیچ میں کسی تیسرے آدمی کی لانے کی ضرورت نہیں ہے، لائی یا نہ لائی آپ میرا نکاح پڑھا دے، یعنی لڑکا لڑکی خود ہی ایجاب قبول بھی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ یہ طریقہ بہتر نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ اس کے سرپرست یہ کام انجام دیں دونوں طرف سے، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے ان کے سرپرست نہیں، یا وہ اس قسم کی ناروا پابندیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگا تو نکاح نہیں کرائیں گے، تو اس وقت ان کو بڑھ کے خود ہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے گناہ سے کر لینا چاہیے۔ تو کام اتنا آسان رکھا ہے کہ جیسے آپ اپنی ضرورت کی چیز سٹور سے لینے کے لیے جاتے ہیں تو جا کر خرید کے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اتنا ہی آسان اللہ نے نکاح کو بھی بنایا ہے کہ بس 2 مسلمان آدمی لو عاقل بالغ اور ان کے سامنے ایجاب قبول کر لو، بس قصہ ختم۔ لیکن ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ اب نکاح کا جب نام آتا ہے تو کانپ اٹھتے ہیں، اچھا یہ بھی ہے۔ پھر کسی کے 2-4 بچے ہوں تو وہ تو سر پیٹ کے بیٹھ جائے گا، وہ جی اتنے اخراجات کہاں سے؟ اس لیے کہ جب تک 400-500 آدمی ولیمے میں نہیں بلائیں گے، 5 اسٹار ہوٹل میں اس کا انتظام نہیں کریں گے، اس وقت تک جب سرمایہ نہیں ہوگا تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا جی۔ اور جب اتنے لوگ نہیں بنائیں گے، پھر منگنی الگ ہے، پھر رخصتی الگ ہے، پھر جہیز کے الگ مطالبے ہیں۔ اب تو بدقسمتی سے لڑکے والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے جہیز کا۔ پہلے تو ماں باپ سمجھتے تھے نا کہ میں نے بیٹی کو اتنا جہیز دینا ہے۔ بعض قوموں میں لڑکے والے مطالبہ کرتے ہیں کہ لڑکی کے جہیز میں یہ چیزیں آنی چاہیے۔ یہ کتنی قبیح رسم ہے کہ ایک تو اپنی جگر گوشہ تمہیں دیں، اپنی بیٹی تمہیں دیں، اور دوسرا اس کے ساتھ اتنا سرمایہ بھی نہیں۔ اس کا مطلب کہ لڑکی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، پیسے کی ویلیو ہے، تو یہ تو لالچ کے سوا کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں لمبے چوڑے جہیز ہوتے ہیں وہ رشتے بھی پائیدار نہیں ہوتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ جب تمہیں لڑکے یا لڑکی کی طرف سے پیغام آئے نکاح کا اور تم اس کے اخلاق و عادات اور دین سے مطمئن ہو تو اس کو رد مت کرو۔ لڑکے کا پیغام آیا ہے یا لڑکی کا پیغام آیا کسی سے، کس طرح سے، اور وہ لڑکا یا لڑکی اخلاقی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے ٹھیک ہے، تو اب مزید کسی چیز کو نہیں دیکھو کہ مالی حیثیت سے کیا ہے، کون سی برادری کا ہے، کون سے قوم کا ہے، کتنی اس کی تعلیم ہے، بلکہ اس چیز کو پیش نظر رکھو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ تنکح المرء لمالها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ عام طور پہ عورتوں سے جو نکاح کیا جاتا ہے یا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے یا ان کے مال کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یا ان کے حسب اور خاندان کی وجہ سے، لیکن تو اس کے دینداری پر، یعنی اس کی دینداری کو دیکھ اور کامیابی حاصل کر۔ اگر وہ دین کے لحاظ سے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن مال جمال اور حسب یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں، یہ تو آنی جانی چیزیں ہیں۔ اگر دین صحیح ہے تو نبھا آخر تک ہوگا، اور اگر آپ نے مال جمال دیکھا تو مال تو ذل زائل، آنے جانے والی چیزیں آج ہے کل نہیں۔ جمال یہ بھی آنی جانی چیز ہے، کل کو بڑھاپا ہوگا، یہ نہیں تو بخار ہوا تو دیکھا رنگ بدل جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، جھریاں پڑ جائیں گی۔ اسی طرح حسب ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر دین ہے تو آپس میں نباہ ہوگا، لیکن
بدقسمتی سے آج دین کو نہیں دیکھا جاتا، وہی جمال یا مال کو دیکھا جاتا ہے۔ خاندان کو بھی کمی لوگ دیکھتے ہیں، لالچ مال کو دیکھیں، مال کتنا لڑکی کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے ان چیزوں کو انتہائی مشکل ترین بنا دیا ہے۔ اور کبھی یہ فلاں صاحب نہیں آئے ہیں، ان کے آنے میں دیر ہے، اگر وہ سال نہیں آئے، 2 سال نہیں آئے تو بھی مسئلہ لٹکا رہتا ہے۔ حالانکہ اس کو اتنا آسان بنایا گیا ہے کہ اس میں لمبی چوڑی بات میں نے کہا 2 آدمیوں سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے، مل جائیں تو اچھی بات ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ آلنوا بالنکاح وجعلہ فی المساجد، کہ نکاح کا باقاعدہ اعلان کرو اور نکاح مسجد میں ہونا چاہیے تاکہ عام لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں فلاں کا رشتہ ازدواج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، چھپے چوری کا نہیں ہونا چاہیے لینا۔ لیکن یہ بھی کوئی اتنی اہم اور ضروری بات نہیں، اصل ضروری چیز ہے کہ 2 مسلمان عاقل بالغ گواہ ہوں، ایجاب قبول ہو جائے بس۔ اور جہاں تک ولیمہ ہے وہ مختصر سے مختصر بھی ہو سکتا ہے، چند دوستوں کو، چند عزیزوں کو بلا کر آپ نے گھر میں کھانا کھلا دیا تو ولیمہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہ ساری برادری کو اور سارے شہر والوں کو بلائیں گے تو اس کے بغیر نہیں ہوگا، اور یہ اس کے اندر اتنی ڈشیں نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری ناروا اتنی پابندیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آسان ترین معاملہ مشکل ترین بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے جلیل القدر صحابی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے تاجر تھے مکہ مکرمہ میں، بڑی تجارت تھی ان کی۔ لیکن جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سارا مال و متاع مکہ میں چھوڑنا پڑا اور خالی ہاتھ ہی مدینہ آئے، صرف اپنا ایمان اور دین لے کر ہی مدینہ آئے، باقی سب چیزیں مکہ میں رہ گئی۔ مکہ والوں نے کوئی چیز نہیں آنے دی، کسی سے بھی نہیں آنے دی، ان کی کیا بات ہے۔ مدینہ آئے تو ایک صحابی کے ساتھ حضور نے ان کا اخوت کا اور برادری کا تعلق جوڑ دیا کہ تم آپس میں بھائی ہو۔ خیر انہوں نے بڑی عمدہ پیشکش کی کہ میں اپنی آدھی جائیداد تمہیں دیتا ہوں، یہاں تک کہ 2 بیویوں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مال بھی آپ کا، بیوی بھی آپ کی، سب کچھ، میں تو تاجر پیشہ آدمی ہوں، مجھے بازار کا رستہ بتا دیں کہ بازار کا رستہ کدھر جاتا ہے، میں خود سب کچھ کر لوں گا۔ خیر ان کو بتایا تو ایک دن گئے، کچھ تجارت کی، تھوڑا سا کچھ کمایا، دوسرے دن کی تھوڑا سا کچھ کمایا، تیسرے چوتھے دن جب مسجد میں آئے تو ان کے کپڑوں پہ کچھ زعفران کا کلر لگا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا عبد الرحمن یہ کلر کیسا ہے؟ کہا حضور کل شادی کر لی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا انصاری عورت سے۔ کتنے میں؟ کہا جی 1 گٹھلی سونے کے مہر پر، 1 گٹھلی کے مطابق سونا مہر میں دیا۔ حضور نے فرمایا اولم بلو ولو بشاتن، اچھا ولیمہ کر لے اگرچہ 1 بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو حضور نے برا نہیں منایا کہ میں موجود ہوں اور تو نے شادی کر لی، مجھے دعوت ہی نہیں دی، نکاح کس نے پڑھایا بھائی؟ جی کوئی برا نہیں منایا کہ یہ کیسی شادی ہوئی کہ میں محمد الرسول اللہ تمہارا نبی، تمہارا امام، تمہارا مقتدا موجود ہوں، مجھے خبر ہی تو نے شادی کر دی۔ اس لیے کہ یہ چیزیں اس کی پابندی تھی ہی نہیں، کوئی کسی کو برا نہیں مناتا تھا، انہوں نے بس 2 آدمی کے سامنے ایجاب قبول کر لیا۔ آپ نے ماشاءاللہ مبارک ہو، بس صرف یہ ولیمہ کر لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے ایک نامور صحابی ہیں، کئی احادیث ان سے مروی ہیں، تو ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے، سفر سے واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے حضور سے اجازت دی کہ حضور اگر آپ کی اجازت تو میں ذرا جلدی گھر چلا جاؤں۔ آپ نے کہا خیر ہے، جلدی کیوں چلا جاؤں؟ کہا جی میں نے نئی شادی کی ہے۔ آپ نے کہا اچھا، لیکن حضور کو نہیں پتا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ صحابی نے شادی کی ہے، اتنا آسان کام۔ تو آپ نے فرمایا اچھا تو کسی سیبہ سے کی ہے یا کمواری سے کی ہے، یعنی جس کی پہلے کہیں شادی ہوئی تھی اس سے کی ہے یا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے پہلے سے کسی کی شادی، کہیں اس کی شادی ہوئی تھی اس سے کی ہے۔
حضور نے فرمایا یہ کیوں؟ تم کنوارے ہو جی، تو اگر کنواری لڑکی سے کرتے تو زیادہ اچھا نبھاؤ ہوتا، زیادہ پیار اور محبت ہوتا۔ تو انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے کہ میرے والد جنگی احد میں شہید ہو گئے، آپ کو پتہ ہے حضرت عبداللہ، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور میری 10 بہنیں ہیں، 10 بہنوں کا ایک بھائی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر میں کنواری لڑکی لے آتا تو وہ تو میری بہنوں کی طرح ہی ہوتی، تو سب آپ میں کھیلتی رہتی، تربیت کون کرتا؟ تربیت کون کرتا جی؟ تو اس لیے میں نے جان بوجھ کے ایسی لڑکی سے شادی کی ہے جو کم سے کم تجربہ کار ہے، تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی رکھوالی کرے، دیکھ بھال کرے، ان کی تربیت کرے۔ تو حضور نے کچھ برا نہیں منایا، تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا کہ اچھا اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو یوں صحابہ کرام پیغمبر کریم علیہ السلام کی موجودگی میں شادی کر لیتے تھے، کانوں کان کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی تھی، نہ صحابہ برا مناتے تھے ایک دوسرے کو بھائی ہم موجود تھے ہمیں پتہ نہیں، نہ حضور نے برا منایا۔ اتنا آسان کام، تو اتنا آسان کام اور اس کو آج اتنا مہنگا، اتنا مشکل بنا دیا گیا کہ فلاں صاحب جب تک نکاح نہیں پڑھائیں گے تو یہ شادی نہیں ہو سکتی، فلاں صاحب تک جب تک شریک نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی، یہ شرائط ہے، یہ کنڈیشن ہے، یہ تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آج نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں اور ہم اپنے رسم و رواج سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو معاشرے میں خرابی اگر پھیل رہی ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ انہی سرپرستوں پر ہے جنہوں نے آسان کو مشکل بنایا ہے۔ تو خیر ارشاد فرمایا کہ اگر فقراء ہیں تو فکر کی بات نہیں، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا جی۔ تو اس اندیشے سے نکاح میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تو بڑی وسعت والے اور اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں کہ کس کو کس وقت کتنا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے ہر ایک کو نوازیں گے اپنی مہربانی سے۔ اسی کا دوسرا پہلو وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور اپنے آپ کو بچائے رکھیں وہ لوگ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے فی الوقت، ابھی ان کے پاس نہ رہائش کا انتظام ہے، نہ خوراک کا انتظام ہے، نہ ضروری مہر کا انتظام ہے، کچھ بھی نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت میں نکاح تو نہیں کیا جا سکتا جی۔ تو کم سے کم یہ واجبی ضروریات کا انتظام تو ہونا چاہیے نا۔ تو اس وقت تک یہ لوگ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، کسی غلط طرف اپنے آپ کو مت لے کر جائیں، اور اس کا طریقہ بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کثرت سے روزے رکھیں، نفل روزے رکھیں، تو اس طریقے سے ان کا بچاؤ ہوگا۔ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے اور ان کے پاس اتنی گنجائش ہو جائے جو نکاح کے واجبات ادا کر سکیں، تو اس وقت پھر یعنی ان کو بھی شادی کر لینی چاہیے، لیکن اس وقت تک ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو حفیظ رکھیں، پاک دامن رکھیں اور اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ دیکھیے بنیادی طور پر تو نکاح یہ سنت موقدہ ہے، بشرطے کہ آدمی کے پاس کم سے کم واجبی اور ضروری نکاح کے جو واجبات ہیں وہ موجود ہوں۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتا، گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے، سنت نہیں بلکہ واجب ہے، ضروری ہے، نہیں کرے گا تو زیادہ گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مزاج کے لحاظ سے ایسا ہے کہ اس کی کسی سے بنتی نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے میں نے شادی کی تو میں اس پہ بھی ظلم و ستم ڈھاؤں گا، میں تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ ہی نہیں سکتا، تو ایسے کے لیے شادی کرنی جائز ہی نہیں ہے۔ وہ دوسرے ذریعے سے اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، کثرت سے روزہ رکھے، اپنے آپ کو بچائے رکھے، لیکن شادی نہ کرے، اس لیے کہ وہ تو پھر بیوی پہ ظلم کرے گا۔ کہ نہیں کئی لوگوں کے ایسے مزاج ہوتے ہیں نا کہ بات ہے یا نہیں ہے، مار پیٹ پہ آ گئے، بات ہے یا نہیں ہے، ستانے پہ آ گئے، تو ایسی صورت میں کیونکہ اس کو اپنی اوپر یعنی کنٹرول نہیں ہے اور ظلم کا اندیشہ ہے، تو اپنے آپ کو ظلم سے، دوسروں کو ظلم سے بچانے کے لیے پھر اس کے لیے نکاح کرنی اجازت نہیں ہے۔
تو 3 درجے ہو گئے، ایک درجہ ہے سنت کا، ایک درجہ واجب کا، ایک درجہ حرام کا۔ اگر اس کو اندیشہ کہ میں ظلم کروں گا تو پھر نہیں کرے، اور دوسری طریقے سے اپنے قوت کو یعنی وہ کچل کے رکھے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ وہ لوگ یبتغون الکتاب جو عقد مکاتبت چاہتے ہیں، یعنی وہ غلام جو اپنے آقاؤں سے عقد مکاتبت چاہتے ہیں، مما یعنی ان غلاموں میں سے ملکت ایمانکم جو تمہارے ہاتھ ان کے مالک ہیں، یعنی وہ تمہارے مملوک ہیں، فکاتبوہم تو ان کو مکاتب کر لو، یعنی ان سے عقد مکاتبت کر لو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان کے اندر کوئی بھلائی جانتے ہو کہ آزاد ہونے کے بعد، مال کتابت دینے کے بعد، آزاد ہو جانے کے بعد یہ کوئی خرابی پیدا نہیں کریں گے اور ایک اچھی زندگی گزاریں گے، تو ایسی صورت میں ان کو مکاتب بنا لو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اس مال کی ادائیگی میں تم اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے ان کی مدد کرو، تاکہ اپنے آقا کو وہ مال دے کر آزاد ہو جائیں اور آزادی کی نعمت سے وہ متمتع ہو جائیں۔ اب تو یہ چیز نہیں رہی، یہ غلاموں کے لیے ہوتا تھا۔ جب غلامی کا زمانہ تھا جی، تو اس زمانے میں مکاتبت ایک ایگریمنٹ ہوتا تھا مالک اور غلام کے درمیان۔ کبھی مالک پیشکش کرتا تھا، کبھی غلام پیشکش کرتا تھا کہ میں اگر آپ کو اتنے پیسے دے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں، یا آقا کہتا تھا تو مجھے اتنے پیسے دے دے تو تو آزاد ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مان لیتے تھے تو اس کو عقد مکاتبت کہتے تھے۔ اسی کا نام کتابت بھی ہے، اسی کا نام عقد مکاتبت بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ کوئی غلام باصلاحیت ہے، تم سمجھتے ہو کہ آزاد ہونے کے بعد اس کی زندگی اور زیادہ بہتر ہو جائے گی اور یہ کوئی خرابی نہیں پیدا کرے گا، اور وہ تم سے عقد مکاتبت چاہتا ہے، کچھ مال کما کر تمہیں دے کر اپنے آپ کو آزاد، تو تم اس کو بخوشی ایسا قبول کر لو۔ اور یہ یاد رکھے جی، نہ یہ عقد مکاتبت ہے۔ عقد تو عہد و پیمان کو کہتے ہیں نا، عقد نکاح بھی تو عہد ہے نا، یہ بھی عہد ہے۔ اصل میں عقد عربی میں کہتے ہیں گرہ کو، اردو میں اس کا معنی گرہ، اور اس سے مراد ہے ایگریمنٹ، ٹھیک ہے نا؟ لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ایگریمنٹ، آپ ہاں جی۔ تو یہ جیسے نکاح بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، تو عقد مکاتبہ ایگریمنٹ ہے مالک اور غلام کے درمیان کہ تم اتنے پیسے دو تو تم آزاد ہو، یا وہ کہتا ہے کہ میں اتنے پیسے آپ کو دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، وہ کہتا ہے ٹھیک، تو یہ عقد ہو گیا، یعنی معاہدہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا جی۔ تو یہ غلامی کے دور کی ایک بات ہے، اب تو یہ چیزیں نہیں ہیں جی۔ اسلام میں یہ اس کا ہے غلام رکھنے کا، اور یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس میں اس کی اجازت ہے؟ جس زمانے میں یہ چیز تھی، تو جب نزول قرآن کا زمانہ تھا، بلکہ نزول قرآن کی بات کیا ہے، اب سے کوئی 150-200 سال پہلے تک تو ساری دنیا میں غلامی تھی، اور اسلام سے پہلے سینکڑوں سالوں پہلے سے غلامی کا دور چلا آ رہا تھا۔ اسلام کا پیدا کردہ نہیں، اسلام سے پہلے یعنی سینکڑوں سال پہلے سے نہ معلوم کہ کب سے غلامی کا ایک دور چلا آ رہا تھا، ساری دنیا میں غلامی ہوتی تھی۔ یہ کہ اسلام نے آتے ہی یک دم اس کو بند نہیں کیا، اس لیے کہ یہ اس زمانے کی معیشت کا اس پر بہت بڑا دار و مدار تھا کہ ایک دم اس کو ختم کر دیتے تو معیشت ساری کی ساری ڈاواں ڈول ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے، میں بھوٹان سے ہوں، اور ہمارے
ایک جگہ پر احرار پارٹی کی اس میں قرآن کریم کا ریفرنس دیا ہوا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا، حالانکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد دینا ہے۔ یہ قرآن کا ریفرنس نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، حضرت عمر کا قول ہے، قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو وہ وہاں غلامی کا مطلب بھی کچھ اور ہے کہ وہ گورنر مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے ایک عیسائی کو جو مصری تھا، گھوڑ دوڑ میں اس کا گھوڑا ذرا آگے نکل گیا تھا، تو یہ چونکہ گورنر کے بیٹے تھے تو اس نے ان کو ایسے ہی ایک لگا دی، ویسے ہی کہ تیرا گھوڑا آگے نکل گیا ہے، تو بلا وجہ لگا دی۔ تو اس نے اس مصری عیسائی نے جا کر شکایت کی گورنر صاحب سے کہ آپ کے بیٹے نے گھوڑے دوڑ رہے تھے تو میرا گھوڑا آگے نکل گیا، تو اس نے مجھے یہ لاٹھی ماری ہے، تو یہ بے انصافی ہے۔ معلوم انہوں نے کوئی آپس میں رضامندی کی بات کرنے کی بات کی کہ بھئی چھوڑو، کیا ہو گیا، مار لڑکے آیا تھا مار دیا، یہ ہو گیا، لیکن اس کو تیش آیا، اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس نے سیدھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت میں کیس پیش کر دیا، کس طریقے سے ہوا۔ تو انہوں نے پھر گورنر صاحب کو اور ان کے بیٹے دونوں کو بلایا اور ساتھ میں اس کو بھی بلایا، اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، اسے بتائی۔ ان کہا، اسی لڑکے کو کہا کہ تو بھی اسی زور سے اس کو لگا جس زور سے اس نے وہ لاٹھی تجھے لگائی تھی، میرے سامنے اس کے قصاص لے۔ اور پھر ساتھ نے انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، مَتَسْتَابَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُمْ أَحْرَارًا، کہ تم نے ان لوگوں کو کب سے غلام بنا رکھا ہے جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت نہیں ہے، مطلب کہ اس موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کچھ فرمایا تھا یہ اس کا ہے۔ تو مطلب کہ جو لوگ پہلے زمانے میں غلاموں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے نا، بے انصافی کا، جس کو چاہا مار دیا، اب وہ دور نہیں، اب تو انصاف کا دور ہے اور ہر جو ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ اور اسلام کے آنے کے بعد تو غلامی کا دور ختم ہوا۔ مجھے تھوڑی سی ذرا ذہن میں آ رہی ہے بات، میں کلیئر کروانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کہا کہ تم اس کے ساتھ شادی کیوں کر رہے ہو جب تمہیں کنواریاں مل سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یا ینگ مل سکتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مثال اپنی پہلی شادی جو کی انہوں نے وہ 40 ایئرس کی تو وہ مجھے اس کا سمجھ نہیں لگتی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کہہ دی۔ یہ تو ایک نوجوان کی جوانی کی رعایت کر کے، آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اس کی جوانی کی رعایت کر کے کہ جوان تو جوان ہی کو پسند کرتا ہے، اور چونکہ ایک تجربہ کار اور اس کے ساتھ میل کھانا مزاج کا بڑے تسلی کی بات چاہتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حوصلے والے ہیں جی، اور ایک نوجوان آدمی ہے جس نے کوئی تجربہ نہیں اور خاتون تجربہ کار ہے تو ان کا میل بڑا کم ہوتا ہے۔ تو یعنی اگر تو اس اپنے میل کی کرتا تو زیادہ خوشگوار زندگی تمہاری گزرتی، لیکن اس نے بھی آگے سے جو جواب دیا وہ انتہائی معقول جواب دیا کہ ٹھیک ہے میرا مزاج بھی یہی چاہتا تھا لیکن میں نے ایک مجبوری کے تحت ایسا کیا ہے۔ تو بھی ایسی بات نہیں ہے، وہ تو مزاج کی رعایت ہمیشہ رکھی جاتی ہے نا، ہر آدمی کی مزاج کی رعایت۔ تو ابھی تو آزان کا ٹائم ہو گیا، تو اس مسئلے پر میں پھر اگلے پروگرام میں تفصیل سے بات کروں گی۔ یہ غلامی کا جو مسئلہ ہے نا، ویسے بھی آیت لمبی ہے، وہ ابھی ختم ہونے والی نہیں سی انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔